الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، عجیب آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. کتب علیکم القتال، اچھا وہ ہوا کرہ لکم، جبکہ تم قتال کو، جہاد کو یعنی اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا، راہ خدا میں مارا جانا، وہ ہوا کرہ لکم، یہ تم کو پسندیدہ نہیں ہے. ظاہر ہے مرنا کس کو پسندیدہ ہوتا ہے. اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے پسندیدہ نہ ہو، اس میں تمہاری بھلائی ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو، تمہاری خواہش ہو کہ یہ کام ہو جائے، لیکن اس میں تمہاری بھلائی نہیں، تمہارے لیے شر ہے، اس میں تمہارا نقصان اور ضرر ہے. یہ ایک پرانی آیت ہے، یہ عجیب آیت ہے. اچھا، قرآنی آیات سے بھی یہ ثابت ہے، اور معصوم علیہ السلام کی معتبر اور مستند روایات سے بھی، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے خیر خواہ ہے. جتنا خدا خیر خواہ ہے اپنے بندوں کے لیے، کوئی بھی اتنا خیر خواہ نہیں ہے. ماں باپ بھی شاید اتنے خیر خواہ نہ ہو جتنا خدا خیر خواہ ہے. خدا اپنے بندے کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو بندے کے مفاد میں ہو، بندے کے لیے، بندے کا انجام بخیر ہو. خدا وہ کام کرتا ہے، جبکہ بندہ وہ عاقبت اندیش نہیں ہے، وہ اپنے انجام کے بارے میں نہیں سمجھتا. لہذا بعض اوقات خدا کی بارگاہ میں ایسی دعا بھی کرتا ہے کہ اگر دعا تو قبول ہو جائے تو انجام کے طور پر اس کے مفاد میں نہیں ہے. کل رات کی مجلس میں عرض کیا گیا نا، ان حضرت کی خدمت میں آ کے کہا میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کریں. دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، اتنا امیر بنا دیا کہ بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور جب رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا تو اس کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کیا کہتے ہیں پنجاب، نیرا انکار کر دیا، یا ایسے یا کوئی اور لفظ، صاف انکار کر دیا. بھائی نہیں، بلکہ میں نے تو ایک خطیب سے سنا ہے کہ اصلاً دینے سے انکار نہیں، زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کہا کہ میں کوئی وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں کہ میں جزیہ دوں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بندہ زکوٰۃ نہ دے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، انکار کر دے اس معنی میں پھر تو دائرہ اسلام سے ہی جو ہے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے. بندے کو نہیں سمجھ. لہذا بعض روایات میں ہے کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی مال و دولت، ثروت اس کے مفاد میں ہے، اس کے انجام جو ہے نا اس میں ہے اچھا انجام، اس کو امیر بنا دیتا ہوں. جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ یہ اس کو پچا نہیں سکے گا، اس کو میں فقیر بنا دیتا ہوں. انجام بخیر اس میں ہے. اچھا، یہ تمہید ہو گئی. میں ابھی آپ کو خدمت میں ایک بڑی دلچسپ روایت سناتا ہوں. یہ روایت کہتی ہے کہ ان سدیر قال سمعت ابا عبداللہ یقول. سدیر صافی، غالباً صافی اس کے ساتھ لگتا ہے، لقب یہاں نہیں لکھا ہوا ہے.
حذیر صافی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان بنی اسرائیل اتوا موسیٰ، بنی اسرائیل بھی عجیب قوم تھی، اور باقی انبیاء میں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ فری تھے، عجیب عجیب مکالمے ہوتے تھے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ فَسَأَلُوا أَن يَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ إِذَا أَرَادُوا وَيَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا، انہوں نے آ کے یہ درخواست کی کہ خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں کہ یعنی ان کی خواہش کا نتیجہ بنتا ہے کہ خدا ہمارا تابع فرمان بن جائے، ہم جب کہیں بارش برسا دے تو بارش برسائے، ہم جب کہیں کہ روک دے تو وہ تابع فرمانی یہی کام کرتا ہے نا۔ اچھا جی، فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ، حضرت موسیٰ نے بھی یہ دعا درخواست پہنچائی اللہ تعالیٰ تک۔ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ يَا موسیٰ، اللہ نے بھی نہ ان کو ایک عجیب عبرت بات ڈھیل دی، کہا کہ ذَلِكَ لَهُمْ، ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کی ہر بات جو ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ذَلِكَ لَهُمْ، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا جی، فقال اللہ ذَلِكَ لَهُمْ فقال اللہ عز وجل ذَلِكَ يَا موسیٰ فَأَخْبَرَهُمْ موسیٰ، اچھا حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کا جواب ان کو سنا دیا، ٹھیک ہے بھائی تم جو کہو وہ وہی ہوگا۔ فَحَرَّثُوا وَلَمْ يَتْرَكُوا شَيْئًا إِلَّا زَرَعُوهُ، انہوں نے پھر کاشتکاری کی، ہاں جو ہے نا وہ حارث سے سین کے ساتھ، وہ گارڈ کو کہتے ہیں، گارڈ کو نا چوکیدار، حراست کرنے والا۔ اللہم، یہ معتبر دعا کا مضمون یہ ہے، سفر پر نکلیں تو اس کو پڑھیں، اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام، خدایا اپنی اس آنکھ کے ذریعے میری حفاظت کر کہ جس کو اونگ نہیں آتی، وَكُنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، یہ جملہ ہے۔ حراست حفاظت کو کہتے ہیں، اور حارث سے کے ساتھ کاشتکار کو کہتے ہیں، حارث زارع یعنی زراعت کرنے والا کاشتکار۔ اچھا جی، جب ان کو یہ اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ خدا ہماری ہاتھ بات مان دے گا، ان کے پاس جتنی زمین تھی نا اس سب پر جو انہوں نے کاشت کی، گندم بوئی، جو بوئی، مکئی جو بھی ہے، ایک ٹکڑا بھی خالی نہیں چھوڑا، ہاں جتنی زمین تھی سب پر انہوں نے وہ کاشت کیا۔ لم یترکوا شیئا الا زرعوه، اچھا جی، اس کے بعد پھر ثم استنزلوا المطر علی ارادتہم، اچھا اس کے بعد یہ پھر فرمائی شروع ہو گئی ان کی طرف سے نا، خدایا بارش برسا دے۔ اچھا، جب چاہا اور جب تک چاہا بارش برستی رہی، وحبسوہ علی ارادتہم، اور پھر جب انہوں نے چاہا وہ بارش اللہ تعالیٰ نے رکوا دی، جب چاہا برسا دی، جب چاہے رکوا دی۔ فصارت ذروعہم کأنہ الجبال والاعجام، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، اور اس کے اندر سے فلسفہ حکمت بھی آپ نے نکالنا ہے۔ ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، میں بھی دماغ پر زور دوں گا، آپ پر دماغ پر بھی زور دیں۔ فصارت ذروعہم کأنہ، اچھا فصلیں ان کی اتنی اونچی ہو گئی کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، والاعجام نئی کہتے ہیں، یہ جو نا وہ جس کے وہ قلم بناتے ہیں نا تختی پہ لکھنے کے لیے، ہاں کانا اتنے بہت اس کے بڑے لمبے ہوتے ہیں، یہ سب بانس، ادھر حسین رضا صاحب نے ادھر بانس لگا دیا ہے، ادھر نا وہ سیڑھیے نے دیوار گرا دی تو ہم نے متبادل کتب پر جو ہے نا وہ بانس لگا دیا اپنی حفاظت کے لیے۔ کان الجبال والاعجام، اچھا جی فصلیں بہت بڑی ہو گئی۔ ثم حصدوا وداسوا، پھر انہوں نے کٹائی کی، وداسوا، اچھا پرانے زمانے میں فصلوں کو کاٹ کے زمین سخت بنا کے اس پر بچھاتے تھے، اس کے اوپر جانور جو ہے نا وہ دوڑاتے تھے، چلاتے تھے، اب وہ بڑا ظلم ہوتا تھا جانوروں پر۔ ابھی اس کی جگہ وہ مشینیں آئی ہے نا،
تھریشر مشین آ گئی ہے. خیر یقیناً اس زمانے میں تھریشر مشین نہیں تھی تو انہوں نے اب اتنے بیل گدے جو بھی تھے اس کو ان کے اوپر چلایا. وداسو اچھا جی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ذرو، پھر بھوسے کو گندم سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ لمبے لمبے کانٹے لکڑی کے اس کو ہوا میں اچھالتے تھے، پھر ہوا جو ہے وہ بھوسا کو دور پھینکتی تھی. اچھا جب ساری محنت کی تو کہا کہ دیکھا کہ ایک گندم کا دانہ نہیں ہے، سارے خالی خالی خالی. اچھا جی. فلم یجدوا شیئا فضجوا الی موسیٰ، پھر فریاد کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس گئے. وقالوا انا سألناک ان تسأل اللہ ان یمطر السماء علینا. اچھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ ہماری خواہش کے مطابق بارش برسا دے. وَإِذَا أَرَدْنَا فَأَجَابَنَا. اچھا جی وہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہماری درخواست کی. ثُمَّ سَيَّرْنَا عَلَيْنَا ضَرَرًا، اور انجام کے طور پر ہمیں جو ہے نا وہ بیج جو ہے نا بیج ضائع ہو گیا. یہ بہت نقصان ہو گیا. فقال یا رب ان بنی اسرائیل ضجوا مما صنعت بهم. پھر بیچارے حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں گئے کہ پھر یہ تم کو نقصان ہو رہا ہے. یہ پھر ان کی جو ہے نا وہ ضجو کا بہترین ترجمہ کرنا ہے ان کی تو چیخیں نکل گئی ہے. ٹھیک ہے نا، چیخیں نکل گئی ہے. فقال ومما ذلك یا موسیٰ، کیوں چیخیں نکل گئی ہیں؟ فقال سالونی ان اسألک ان تمطر السماء ارادت تبس اذا ارادوا فجبتهم. اچھا یہ ظاہر چیخیں تو نکلنی تھی، ان کو پتہ تھا کہ جب چاہیں گے بارش ہوگی، بس جب چاہیں خشک ہو جائیں گی، فصلیں بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گی. اور آخر میں انجام کے طور پر دیکھا ایک دانہ بھی نہیں ہے گندم کا. فقال یا موسیٰ انا المقدر لبنی اسرائیل، میں ان کے حق میں فیصلے کرتا ہوں، یہ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے. میں ان کے ایسے فیصلے کرتا ہوں، یہ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے. فعجبتہم الی ارادتہم، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے جی. فکان ما رأیت، اور دیکھو میں اپنے فیصلے کے مطابق کام نہ کروں، بندوں کے فیصلے اور ان کی خواہش کے مطابق کام کروں تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ابھی آپ خود تجزیہ کریں کہ ایک فصل خراب کیوں ہو گئی، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو گئی، قد تو بڑھ گیا ان کا. اس کا مطلب ہے کہ اندر دانہ بننے کے لیے یا اس کے سخت ہونے کے لیے بھی مناسب جو ہے نا موسم چاہیے، کچھ خشکی چاہیے، زیادہ گرمی چاہیے. غرض یہ کہ یہ صرف فصلیں نہیں، وہ زندگی کا کی ہر سختی وہ اللہ اس کی ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اسی لیے یہ حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد غطہ بالبلاء غطا. اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ چنگی مصیبت ہے، محبت ہے بھائی، چنگی محبت ہے. اذا اراد اللہ بعبد اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطا، اس کو سخت سے سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اچھا سب سے محبوب ترین ہستی خدا کے نزدیک کون ہے؟ رسول خدا ہے. رسول خدا نے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذی، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو. ایک ارادے سے اللہ تعالیٰ رسول خدا کے تمام مخالفین کا صفایا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. ایک دعا کے نتیجے میں نواسے پیغمبر کا وہ لشکر کا جو ہے نا وہ طوفان، وہ ایک عرب مرثیے میں لکھا ہوا ہے یہ ان کا اب مبالغہ ہے یا پتہ نہیں ایسے ہی تھا، مبالغہ ہے. لشکر شام کا ایک سرہ کربلا میں تھا، دوسرا سرہ اس کا شام میں تھا. ایک ارادے سے، خدا کے ارادے سے یا نواسہ پیغمبر کی ایک دعا سے سب جو ہے لاشوں کی ڈھیر بن سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا. ایسا ہوتا تو پھر نواسہ پیغمبر کو وہ مقام نہ ملتا جس کو دیکھ کے انبیاء بھی جو ہے نا وہ رش کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.